بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہمیشہ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ واحد پروگرام ہے پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز کی ہسٹری میں جس میں 6 دن لائیو آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر کال کرنے کے بعد آپ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی لے سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان عظام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے مجرب اعمال جو کہ ان کی زندگی کے تجربات و مشاہدات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قرآن کی آیتوں، صورتوں اور اسماء الحسنی سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے، آپ اس ایڈریس پر خط بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا، اور خط کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنا پڑے گا اور اپنا مسئلہ۔ اس کے بعد ہمارے اسکالرز آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلہ، جو بھی آپ کا معاملہ ہو، اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی حل کیا جائے۔ ہمارے پروگرام کے معزز مہمان جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جو کہ مفتی بھی ہیں، سادات بھی ہیں، سید بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور نہایت خوبصورت شخصیت کے مالک مفتی شہباز احمد سیفی صاحب، جنہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور یہ پروگرام ایسا ہے کہ ایسا ہر دل عزیز پروگرام کہ جس میں آپ کال بھی کرتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان مسائل کا حل یہاں سے فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے، اور قرآن کی آیتوں کی صورت میں ایک چھوٹا سا ہدیہ۔ پھر چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، وہ بہت سی چھوٹی سی، قد شغفہا حبا، یہ والی آیہ مبارکہ اگر آپ کے گھر میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں اور بیوی کے مابین ہم آہنگی نہیں ہے، تو ایک دوسرے کا تصور کر کے پڑھتے رہا کریں۔ اللہ خالق کائنات نے چاہا محبت بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر سکون اور اتفاق بھی ہوگا، اور ہم آہنگی بھی ہوگی۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب، اگر کوئی شخص اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہو، ایک ہوتا ہے ایسا معاملہ کہ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اندر برکت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شروع سے ہی برکتیں، رحمتیں، عنایتیں اللہ کی اس کے ساتھ ہوں، تو وہ کیا پڑھ کر، کیا سورت پڑھ کے یا کون سی آیت پڑھ کے اپنا کاروبار شروع کرے کہ اسے برکتوں کا حصول بھی ہو اور رحمتوں کا نزول بھی ہو؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ محترم قبلہ چشتی صاحب، عمومی طور پہ ہر شخص مالی معاملات کے حوالے سے انتہائی پریشان نظر آتا ہے، اور مختلف کاروبار تبدیل کر کے یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کاروبار میں مجھے کامیابی ملے، اگر اس میں نہیں ہو رہی تو کسی اور کی طرف بڑھ کے۔ تو ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے سب سے پہلی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ رزق کا تعلق ہمارے کاروبار کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ رزق میرے رب کے فضل سے نصیب ہوتا ہے اور عطا ہوتا ہے، اللہ، ہمیں کوشش کرنے کا حکم ہے کہ آپ کوشش کریں۔ اچھا، عمومی طور پہ کاروبار میں ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہم کام تو کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن جس مالک نے ہمیں اس کاروبار کے بدلے میں رزق عطا فرمانا ہے، اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں ابتدا میں کیا کرنا ہوگا کاروبار شروع کرتے ہوئے۔ ایک ہے کاروبار کا آغاز کرنا، نئے سرے سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دن کا آغاز جب کرتے ہیں ہم کاروبار کے حوالے سے تو وہ کیسے کریں۔ ان دونوں کے حوالے سے میرے کریم آقا کا ایک فرمان ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔
فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کے نام لیے بغیر شروع کیا جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ ہم جب دن کا آغاز نماز فجر سے نہیں کریں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ ہماری صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے۔ یہ چہچہاتی چڑیاں، یہ باغوں میں بولتی بلبلیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ بندے تیری زندگی کی صبح ہو گئی ہے، ایک نئی صبح تجھے مل گئی ہے زندگی میں، اب اللہ کو یاد کر لے۔ جو بندہ نماز فجر ادا کرتا ہے اور آفٹر نماز فجر وہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، یقین جانے اس کا پورا دن بہترین گزرتا ہے، کاروباری حوالے سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی، اور اگر اس کا پبلک ریلیشن کا جو ہے نا وہ ایک کوئی ہے معاملہ تو اس حوالے سے بھی وہ کامیاب ترین وہ دن گزرتا ہے۔ کام شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے صدقہ دیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی مدد کو شامل حال فرمائے گا، اللہ کا خاص فضل شامل حال ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ میں اپنے مالک سے تعلق جوڑ کے رکھیں، گاہے گاہے صدقہ دیتے رہیں۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ سے اور اپنے دن کی ابتدا صبح اللہ کے ذکر سے، مالک کو پکارنے سے کیا کریں کہ اللہ آج کا دن اس کی ابتدا تیرے پاک نام سے کرتا ہوں اور تیرے ذکر سے کرتا ہوں۔ اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں فی الوقت کالر شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں نے 40 دن پہلے بھی فون کیا تھا آپ کو۔ میرا بیٹا ہے انوار زاہد، ٹھیک ہے، ان کو دراصل فٹس پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا فٹس کے بعد، تو آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا تھا 2 ٹائم۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ پڑھ رہی ہیں میری بہن آپ؟ ہاں جی، وہ میں پڑھ رہی ہوں، اس سے کافی فرق پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن زیادہ فرق نہیں پڑا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں دوبارہ وہی جاری رکھوں یا آپ مزید کچھ کیا پڑھنے کے لیے تعلیم فرمایا تھا؟ آپ نے مجھے 2 ٹائم پڑھنے کے لیے بتایا تھا، صبح کے ٹائم اللہ الصمد، جی، اور ہاں جی میں پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے صبح کے ٹائم کا وظیفہ مجھے الگ بتایا تھا اور شام کا عشاء کے بعد کا الگ وظیفہ بتایا۔ دونوں وظائف بتا دیجئے تاکہ ہمارے مذہبی اسکالر مفتی صاحب اسے سن لیں اور اگر مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کر دیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتایا تھا، صبح کے ٹائم 300 دفعہ پڑھنے کے لیے 313، اور دوسرا اور شام کے ٹائم آپ نے بتایا تھا یا اللہ یا سلام یا حفیظ۔ ٹھیک ہے میری بہن، ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو وہ کسی کو سنا لیا کریں، اگر وہ قرآن کی آیت ہے تو ضرور، لیکن مجھے بیٹے کا نام ذرا دوبارہ سے بتا دیجیے اور ساتھ میں اپنا نام۔ انوار زاہد۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا نام؟ پروین اختر۔ چلیں جی، عمر بچے کی؟ ہاں جی، عمر ہے ان کی 48۔ کتنی؟ 48۔ 48 سال ہے؟ ہاں جی 48 سال ہے، اور 32 سال سے وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ آپ بتائیے گا کہ میں دوبارہ یہی وظیفہ جاری رکھوں یا آپ مزید کچھ بتائیے گا؟ چلیں آپ سنیں، آپ فون بند کر کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اپنے سوال کا جواب سن سکتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے وظائف تعلیم کیے ہمارے اسکالرز نے، تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب انہیں یہی وظائف جاری رکھنے چاہیے یا پھر اس میں کچھ مزید ایڈ کر لینا چاہیے تاکہ ان کے بیٹے کے معاملات حل ہو جائیں؟ جی بہن سے میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بھی وظیفہ 48 ایئرس، وہ بچے تو نہ ہوئے، پھر بچے تو نہ ہوئے، ہم نے کیونکہ عجیب و غریب قسم کا سوال ہے، 48 ایئرس بچے تو نہ ہوئے، پھر تو وہ ہم جیسے بزرگوں میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ مفتی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کیا پڑھیں کہ اللہ آسانی فرما دے۔ بس یہ ہے کہ پہلے ان کی جو رہنمائی پہلے کی گئی ہے اور اس سے یہ بتا رہی ہیں کہ فائدہ بھی ہے، تو اللہ رب العزت فضل فرمائے اسی وظیفے کو آپ جاری رکھیں، اور اگر پاسبل ہو تو آپ ایک خط لکھ دیں جوابی لفافے کے ساتھ، چینل کے ایڈریس پر بھیج دیں، یہاں سے ہم ایک تعویذ بھیجیں گے، وہ ان کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ جو چیز آپ بتا رہی ہیں شاید وہ ڈپریشن کے شکار ہیں اور اس طرح کیفیت ہے اور مایوسی میں چلے جاتے ہیں، اس کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا بہت مناسب ہے، اسے جاری رکھیں، چھوڑنا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے، وقت لگے گا۔ 32 سال کی عمر سے اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر بھی اس معاملے کو 16 سال تو ہو چکے ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے
انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ بہتر ہوگا. اور بہتری اگر آ رہی ہے اس وظیفے سے تو اسے کنٹینیو رکھیں, بند نہ کریں. اور خط لکھ دیں آپ, اس میں آپ کو ایک تعویذ بھیج دیں گے, وہ گلے میں ڈال لیں گے. اور آیت مبارکہ کی تصحیح کے متعلق آیت مبارکہ آپ کوشش کیجئے, کسی کو سنا لیجئے, اصل میں صحیح تلفظ کے ساتھ. اور لفظی غلطی بھی آپ جب بتا رہی تھی تو ہوئی ہے, اعراب کی غلطی آ رہی ہے, اعرابی غلطی ہے. آپ اسے پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور باقی یا اللہ ہو یا سلام ہو یا فیل ہو وہ بھی آپ اسی انداز میں پڑھیں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, خیر ہوگی اللہ کی طرف. جی, تو ہماری پیاری بہن کال کر رہی تھیں اپنے گھر کے کسی مریض کے لیے جو کہ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں, اور مفتی صاحب نے انہیں قرآن مجید قرآن رشید کی آیت مبارکہ جو وظائف وہ کر رہی تھی وہ تعلیم دے دیے. اسے جاری رکھیے, انشاءاللہ مالک کائنات نے چاہا تو ضرور شفا حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی, وعلیکم السلام. ابھی آپ نے وہ جو میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے آیت بتائی ہے وہ پلیز ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں, مہربانی ہوگی. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری پیاری بہن کال کر رہی تھیں, زوجین میں میاں بیوی کے مابین محبت کے لیے جو وظیفہ ابتدا میں تعلیم کیا گیا وہ آیت مبارکہ ہے قد شغفها حبا. یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہیں. ایک دوسرے کا تصور کر کے پڑھتے رہنا چاہیے. اگر کوئی شرینی میٹھی چیز گھر میں ہو تو اس کے اوپر پڑھنے کے بعد, پھونک مارنے کے بعد آپ گھر میں کھلائیں. سارے گھر کے اندر سلوک, اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے گی. پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی, استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی. استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے. اور نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں, ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں, رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, وظائف جان سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں جان سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چشتی صاحب, آپ کو شاہ صاحب کو بہت السلام اور رحمتیں. شاہ صاحب, میں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے پہلے بھی کال کیا تھا. جی, وہ سی اے کی شاگرد ہے اور اس کے تعلیم میں رکاوٹ بہت آتی ہے. تو آپ نے علم نشرہ پڑھنے کو بتایا تھا جو مہمان آئے ہوئے تھے. تو الحمدللہ اس کے 3 پیپر تھے, اس نے بہت اچھے 2 پیپر دیے اور تیسرے پیپر میں نا اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی, آج تھا اس کا, وہ پیپر دینے جا ہی نہیں پائی. تو لیکن الحمدللہ جو 2 ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہوئے اللہ کی برکت سے. تو مجھے آپ سے اور شاہ صاحب سے سوال کرنا تھا کہ مجھے کچھ مستقل مجھے یا اسے پڑھنے کو بتا دیں کہ اس کی تعلیمی معاملات میں رکاوٹ نہ آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اور سینے کو علم کے لیے کھول دے. جی میری بہن, بیٹی کا نام بتا دیجیے. بیٹی کا نام ہے عشا مصباح. ٹھیک ہے, اور والدہ کا نام؟ میرا نام ہے اسما. ٹھیک ہے, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لاہور سے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہ ہماری پیاری بہن لاہور سے کال کر رہی تھیں اور اپنی بیٹی کے متعلق پریشان تھیں. وظائف تعلیم کیے گئے, اللہ نے بہتری نازل کی اور مالک کائنات نے چاہا تو مزید رحمتیں اس پیاری بیٹی پر نازل ہوں گی. دعا گو بھی ہیں, لیکن مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب کون سا ایسا مزید وظائف ماں اور بیٹی دونوں کریں کہ اللہ بیٹی کے قلب کو تعلیم کے لیے جاری کر دے اور انشراح صدر ہو, ان کا ذہن پہ ہر چیز نازل ہوتی رہے جو وہ چاہتی ہیں. جی, مجھے یاد آ رہا ہے چند دن پہلے انہوں نے کال کی تھی اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اسے جاری رکھیں. اور جو سچویشن آپ آج بتا رہی ہیں جس وجہ سے اس کا پیپر رہ گیا ہے اور وہ نہیں جا پائیں, تو یہ تو سم ٹائم کوئی پرابلم کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ خاص طور پہ بچے جب پیپر دینے کے لیے جا رہے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے ان پہ پھونک مار دیا کریں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں.
اچھا پیپر ہوتا ہے، بچے پھر بچوں میں بتاتے ہیں، ویسے آپس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جی پیپر اچھا ہو گیا، تو پھر نظر بد کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی چاروں کل ابھی بھی پڑھ کے آپ انہیں پھونک ماریں، انشاءاللہ بیٹی ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ اور یہ جو سورہ انشراح والا آپ کو وظیفہ بتایا تھا، یہ مجرب وظیفہ ہے، اسے آپ اپنے بچوں کے لیے کرتی رہا کریں، اپنے بچوں پہ 7 مرتبہ پڑھ کے یہ پھونک مار دیا کریں رات کو جب بچے سو رہے ہوں، اور ان بچوں کو بھی یہ سورہ مبارکہ یاد کروائیں۔ سورہ انشراح بہت بڑی صورت نہیں ہے قرآن پاک کی، 30ویں پارے میں ہے، اسے 7 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ پھونک مار لیا کریں، بچے خود بھی، آپ بھی پھونک مارا کریں، انشاءاللہ تعلیمی میدان میں بچے کامیاب و کامران رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اس پیاری بہن کی جو کہ اپنی بیٹی کے لیے اس کے تعلیم کے لیے پریشان تھیں، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی معاملہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا بھی ذہن جو ہے وہ تعلیم کی طرف رہے، جو بھی وہ پڑھیں وہ انہیں یاد ہو جائے، انشراح صدر ہو، دل اور دماغ جو دونوں تعلیم کی طرف راغب ہوں، تو جناب یہ وظائف کیجیے، آپ کے بچے بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھتے جائیں گے، کامیابیاں حاصل کرتے جائیں گے، کامرانیاں اللہ ان کے مقدر میں لکھ دے گا۔ یہی ہے اللہ کے ذکر کا فیض کہ اگر آپ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مشکل محسوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، بہت سی پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بظاہر بڑی ہی کٹن محسوس ہوتی ہیں لیکن ذکر اللہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جناب ذکر کو آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ جناب ہم وظائف کرتے ہیں کچھ کمی سی رہ گئی ہے، تو وہ کبھی قرآن کی آیتوں میں نہیں ہوتی اور صورتوں میں نہیں ہوتی، وظائف میں اسماء الحسنی میں نہیں ہوتی، آپ کے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، کرنے کے طریقے میں فرق آ سکتا ہے، یا پھر زیروں زبروں پیشوں یا پھر آراب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت کا فیض جاری رہتا ہے۔ اور آپ بھی اپنی زندگی میں جو بھی وظائف آپ کو تعلیم کیے جائیں انہیں نماز کے ساتھ پڑھا کریں۔ نماز پہلے ہے اور وظائف کی ثانوی حیثیت ہے، فرائض اول ہیں اور وظائف کی ثانوی حیثیت ہے، اور کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی وظائف آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں ان کو ایک خاص وقت پر کریں، خاص مقام کا تعین کر لیں، وہاں پر بیٹھ کر کریں، اور ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، یقیناً آسانیاں مالک پیدا کرنے والا ہے۔ اور ایک اور معاملہ جو ابھی ہم مفتی صاحب سے ڈسکس کریں گے اس کے متعلق وظیفہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی شخص کے ہاں ایسا معاملہ ہو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، جسے عرف عام میں ہمارے ہاں 18 بھی کہا جاتا ہے، 18 کا مرض، بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں بار بار، تو ایسے حالت میں ہماری بہنوں اور بھائیوں کو کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ ان کی اولاد کو زندگی عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوئی مجرب سا عمل بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اسے عمومی زبان میں 18 کہا جاتا ہے، اور اس کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ حمل جو ہے نا وہ پہلی بات تو یہ کہ ٹھہرتا نہیں ہے، یا چند ماہ بعد جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر پیدا ہونے کے بعد اس کے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس میں نقص یا کوئی تکلیف یا کوئی معذوری ہوتی ہے، یا پھر وہ بچہ کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں پر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ بچوں کے جسم پر نیلے داغ بھی پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں بھی پھر وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے داغ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بچے کو پیدا ہونے کے بعد دورے پڑتے ہیں، کچھ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری 18 کے علامات ہیں۔ اور والدہ کے ساتھ بھی حمل کے دوران مختلف قسم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، مسائل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، اس کا علاج جو شاید میں نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک پراپر اس کا ایک علاج ہے روحانی، اور طب میں بھی اس کا علاج طبی طور پہ بھی حکماء کرتے ہیں، لیکن جو روحانی علاج ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ طبی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا حکماء سے میں نہیں سمجھتا کہ بالکل بندہ وہ ٹھیک ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، تو روحانی علاج اس کا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے اور معمول چلا آ رہا ہے، اس کی اجازت اپنے والد بزرگوار قبلہ پیر سید نیاز احمد شاہ صاحب ان کی طرف سے مجھے بھی جو ہے نا وہ ہے، تو وہ جب بچہ ماں کی شکم میں آتا ہے، یعنی حمل کے سٹارٹ میں ابتدائی دنوں میں کالی مرچ اور اجوائن وہ دم کر کے دی جاتی ہے، قرآن پاک کی ایک صورت ہے، ایک خاص وقت میں اسے دم کیا جاتا ہے، اس پہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ پھر مریضہ کو دیے جاتے ہیں۔
وہ حمل کے دوران کالی مرچ اور اجوائن خالی پیٹ وہ تھوڑی سی ایک چٹکی وہ اور چند کالی مرچ کے دانے وہ پانی کے ساتھ پی لیے جائیں. اور یہ بچہ پیدا ہونے تک، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک بچہ دودھ پیتا رہے اس وقت تک وہ جو ہے وہ کالی مرچ اور اجوائن جن پر قرآن پاک کی ایک صورت خاص وقت میں خاص انداز میں پڑھی جاتی ہے، وہ جب تک وہ کھاتی رہے گی تو انشاءاللہ وہ بچہ پیدا بھی انشاءاللہ صحت مند ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور عمر بھی اس کی دراز ہوگی. اور ایک بار اگر یہ علاج اس طرح سے کر لیا تو نیکسٹ یہ پرابلم انشاءاللہ کسی اور بچے کے ساتھ نہیں ہوگی. بلکہ یہ مجرب اور اکثر عمل ہے ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اندر. اسے کہتے ہیں چھلا باندھنا. اور جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا معذور پیدا ہوتے ہیں یا صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، ان کا جب چھلا باندھا جاتا ہے اس طریقے سے جو اجوائن اور کالی مرچ اور اس کے ساتھ پیلا دھاگا، تو اللہ خالق کائنات کی رحمت سے آپ اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو مردہ بچے یا پیدا ہونے کے بعد جو بچے فوت ہو جاتے ہیں یا مس کیریج ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہے روحانی طاقت ان چیزوں کی جو کہ اجازت سے سینہ بسینہ صوفیہ اکرام اور بزرگان دین کی طرف سے سلاسل کو ملی ہے. ہر سلسلے میں اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا مجرب ہے کہ جہاں کہیں بھی دیا اس کا 100%، کیا کہتے ہیں نا کہ وہ ریٹ جسے کہتے ہیں جی کتنے پرسنٹ ہے اس کا سکسیس ریٹ یا اس کا کوئی نمبر یا کوئی فگرز ہیں، تو ہم نے جہاں بھی دیا 100% پایا. تو جو بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں انشاءاللہ. جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور مر جاتی ہے انہیں مالک کائنات فیض بھی دے گا اور زندگی اور صحت والی اولاد بھی دے گا. اور یہ چیز ایسی ہے جو منتقل بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل کہتے ہیں نا یہ جو امراض ہوتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگ جانا، اچھوت ٹائپ، یا جسے آج کل یہ وبا ہمارے ہاں کووڈ کی ہے، تو اسی طرح یہ مرض ایک عورت سے دوسری عورت تک بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ منتقل بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے. تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ جسے گھر سے باہر ہو اور وہ نارمل ہو، جیسے ہی گھر میں داخل ہو اور اسے غصہ چڑھ جائے. کیونکہ میرے سامنے ایک مقدمہ آیا، کسی نے مجھ سے کہا کہ جناب میرے خامد جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے غصے کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ جانیں گے مفتی شہباز احمد سیفی صاحب سے، اور ان سے ان کا ایک مجرب عمل لیتے ہیں. جی چشتی صاحب، جس طرح آپ نے سوال فرمایا ہے نا، تو میرے ذہن میں ذرائع تفنن یہ بات ہے کہ اگر شوہر گھر میں آئے اور بیوی کا مزاج ٹھیک نہ ہو اور پھر گھر میں اس نے کھانا وغیرہ بھی نہ بنایا ہو تو وہ غصہ جو ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن ایک جو جینون بات ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر اگر جادو کر دیا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کا فرد جب گھر میں آتا ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے، بے کلی ہوتی ہے، طبیعت میں اضمحلال آ جاتا ہے، گھر سے باہر جاتے ہیں سکون ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ جو ہے وہ جادو ہوتا ہے. اور اس سبب بہت سارے جو ہے نا وہ گھر ٹوٹتے دیکھیں، اور بہت ساری جو ہے نا کیونکہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وجہ کیا ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے اس کا روحانی علاج ضروری ہے. اس کے لیے ابتدائی طور پہ میں حصار بتاتا ہوں کہ گھر کا حصار کرنا شروع کر دیں اور اپنی ذات کا حصار کریں، اور اس سے بہتری ہوگی. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ روحانی ایک علاج ہے، تعویذات وغیرہ ہیں، دم کیا ہوا پانی ہے، اس سے پھر وہ کاٹ کی جاتی ہے اس جادو کی جس کی وجہ سے گھر میں یہ کیفیت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ خود عامل ہیں، تو آپ کے پاس اگر مقدمہ ہے تو انشاءاللہ وہ مقدمہ آپ حل بھی فرما دیں گے. تو یہ دیکھنے والوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ جادو ہوتا ہے گھر پر. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم کیسز میں، لیکن ہوتا ضرور ہے کہ سم ٹائم سائے کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں کہ کوئی ایسا سایہ ہو تو اس کی وجہ سے پھر وہ گھر کے افراد گھر میں بے چین ہوتے ہیں، گھر سے باہر سکون محسوس کرتے ہیں. تو یقیناً اس کا روحانی علاج ہے اور کروانا چاہیے. اور جب علاج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، گھر پرسکون ہو جاتا ہے، اس میں رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان عطا فرماتا ہے. جی، تو مفتی صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے. یہی چیز میں آپ نے دیکھنی اور سننے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا. کچھ ایسے سحر کی اقسام ہیں کہ انسان اپنے گھر سے باہر ہو تو ذہنی طور پر مطمئن بھی ہوتا ہے، اطمینان میں بھی ہوتا ہے. جیسے ہی گھر کی چوکٹ کراس کرتا ہے اس کے جو ہیں وہ تصورات بدل جاتے ہیں، تخیلات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں اور خیالات بدل جاتے ہیں، اور غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سحر کی ایک خاص قسم ہے، اسے دور کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور یہ وہ سحر ہے جس کے متعلق اکثر وہ عاملین کرتے رہتے ہیں. اور ایسے ہی سحر کی ایک قسم حیات الحیوان الکبریٰ
کے اندر علامہ کمال الدین دمیری نے بھی لکھی ہے، جس کا تذکرہ یہاں پر کرنا مناسب تو نہیں سمجھوں گا، لیکن ایسا موجود ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے اپنی تصانیف کے اندر ایسے سحر کے، ایسے جادو کے، ایسی چیزوں کے تذکرے کیے ہیں۔ تو جناب آپ بھی یہ چیز کا خیال رکھیں، اور فلک اور ناس اور جو طریقہ کار مفتی صاحب نے آپ کو تعلیم کیا اسے کیجئے، انشاءاللہ آپ کا گھر بھی سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کا تماشا بنانا چاہ رہا ہے تو اس کی یہ دل کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی کہ آپ کے گھر کے اندر بے چینی، بے اتفاقی اور بدسلوکی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید برہان رشید کی موجودگی میں اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقوں کی موجودگی میں۔ تو جناب مفتی صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں اور ان سے ایک مزید ان کا مجرب نسخہ لیتے ہیں، وہ بھی ایسا کہ جو آپ کے کام آ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کے متعلق قرآن اور سنت کی روشنی میں حل جان سکتے ہیں، وہ بھی ایسی آیتیں جو آپ کے لیے پڑھنے میں آسان ہو، اسماء الحسنہ جن کا ذکر کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا، یا پھر کوئی ایسا عمل جو کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن کر سکتا ہے، ایسے اعمال وہ بھی فی سبیل اللہ بتائے جاتے ہیں۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس پر آپ خط لکھ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ تحریر کر کر ارسال کر سکتے ہیں۔ خط میں آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ تحریر فرما کر ہمیں ارسال کریں گے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا، تاکہ آپ ہی کے جوابی لفافہ میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر، یا پھر اگر کوئی نقش بھیجنا ہو، تعویذ دینا ہو تو ارسال کیا جا سکے۔ تو یہ تمام معاملات اس لیے ہیں کہ مخلوق خدا جو کہ بے راہ روی کی طرف چل رہی ہے، ایسے عاملوں کے پاس جاتی ہے جنہیں تو نہ دعائے قنوت آتی ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے یہ پروگرام سجایا گیا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ، اور اس میں جتنے بھی وظائف تعلیم کیے جاتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص اپنی شادی کروانا چاہتا ہے اور رشتے بار بار دکھنے کے باوجود لوگ آتے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، جیسے ہی گھر کی چار دیواری سے باہر جاتے ہیں ان کا قلب بدل جاتا ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رشتے کو اس مقام تک پہنچا دے کہ وہ شادی کا ایک جوڑا بن جائے؟ اچھا، لیکن حضور یہاں پہ ایک معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اور کالر کا سوال لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے اکٹھے ہی دونوں سوالوں کے جواب طلب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمنہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن فرمائیے۔ جی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرنے لگتی ہوں نا تو وہ نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے شادی کی عمر ہے، شادی کے لیے لوگ آتے ہیں، رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیتے، ہاں نہ کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، دیکھ کے ویسے جب آتے ہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، 2-4 بار بلاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ پڑھی لکھی ہوں، جاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن جاب کے لیے بھی کچھ نہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں اور جب کال کے لیے یا دوبارہ پوچھتی ہوں تو وہ آگے سے معذرت کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں نا زندگی میں، پڑھائی کی ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ پڑھائی کی ہے، لیکن کر لی ہے، لیکن آگے راستے ہی نہیں کھل رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچا۔ اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیجئے۔ سائقہ۔ اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لاہور۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ قدرتی طور پر یہ دیکھیں، دل کی جو بات ہوتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہی سوال ابھی میں مفتی صاحب سے کر رہا تھا، تو کالر ہماری بیٹی جو کہ ہماری بہن لاہور سے کال کر رہی تھی، سیم ملتا جلتا سوال کیا، تو دونوں معاملات کے متعلق مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا پڑھیں، کیا کریں کہ اللہ آسانیاں فرما دے۔ آپ جب سوال فرما رہے تھے اس دوران کال آ گئی تو ہم نے ساتھ سے شامل کر لیا۔ میں حدیث پاک پڑھنے لگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا رشتوں کی بندش والا، اس میں عمومی طور پہ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ اعزاء، اقربا، رشتہ دار، مختلف لوگ وہ حسد کی وجہ سے جادو کر دیتے کہ ان کے رشتے نہ ہوں، بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، والدین پریشان ہوں گے، ڈسٹرب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ معوذتین پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہر نماز کے بعد معوذتین کہتے ہیں آخری 2 سورتیں قرآن پاک کی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر نماز کے بعد یہ دونوں سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھونک مارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ جو بندش والا معاملہ ہے رشتوں کا، اس میں جو ہے نا وہ بہتری ہوگی۔
اور رہی بات یہ جو ہماری بیٹی ابھی کال کر رہی تھی آمینہ کے رشتوں کی بھی بندش ہے اور ساتھ میں جاب کا بھی مسئلہ ہے یعنی اوورال پریشان ہے. تو بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کرنے کا معمول بنائیں. اپنے تمام معاملات کے لیے دعا کریں, جاب کے لیے بھی دعا کریں, رشتوں کے لیے بھی دعا کریں, اپنی صحت تندرستی کے لیے بھی, اپنے والدین کی صحت و تندرستی کے لیے بھی. دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان بندہ مومن کے لیے رب کائنات نے رکھا ہے کہ جب چاہے یہ اس کے ذریعے اپنے مالک اور خالق سے جو مانگنا چاہے وہ مانگ لے. تو میری بہن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ دعا کریں, اور پھر یا فتاحو, یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, دن بھر لا تعداد اسے پڑھتی رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. یا فتاحو کا ورد کریں, دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کی برکت سے, اور جو پہلے میں نے اوورال بتایا ہے کہ معوذتین پڑھنے کا معمول بنائیں ہر نماز کے بعد, وہ بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جتنے بھی معاملات آپ نے ذکر کیے ہیں, جن مسائل کی وجہ سے آپ پریشان تھی, اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام مسائل اور پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ آتی ہیں, اور بیٹی کے رشتہ کے لیے, اور یہ رشتے کے لیے عرض کیا میں نے جی کہ یا فتاحوں کا ورد جب کریں گی لا تعداد, تو انشاءاللہ ان کے معاملات میں خاص طور پہ جو رشتوں کی بندش ہے وہ ٹوٹ جائے گی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا نیک اور مناسب رشتہ عطا فرمائے. جی, تو مفتی صاحب ہماری اس پیاری بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ رشتہ کے متعلق اور جاب کے متعلق پریشان تھی. وظائف کو جاری رکھیے, مالک کائنات فائدہ پہنچانے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی. جی بولیے, سوال کیجئے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں میری بہن آپ؟ بھائی میرے نا بیٹی کی منگنی کی ہوئی ہے پھپھو کے گھر. اچھا جی, بیٹی کی منگنی کی ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی ہوئی ہے پھپھو گھر, تو وہ ابھی تک شادی نہیں کر رہے, 6 سال ہو رہے ہیں منگنی کو. کیا نہیں کر رہے؟ ہاں جی, تو وہ شادی کا کہتے ہیں, تو بھی وہ کہتے ہیں کبھی تو کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ادھر رشتہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, لڑکا اتنا ناکام کرتا ہے, نہ کچھ پتا نہیں کیا وجہ ہے. میری بہن آپ کو 6 سالوں میں اس بات کا علم نہیں ہو سکا, پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. بیٹی کا نام اور بیٹے کا نام بتا دیجئے. عائزہ ہے بیٹی کا نام, اور لڑکے کا نام حسن ہے. حسن ہے, اور عائزہ کی والدہ کا نام تفصیلہ, اور بیٹی کی والدہ کا نام مسرت. اچھا جی, اور دوسرا یہ آپ کو اگر وظائف تعلیم کر دیے جائیں تاکہ رشتہ اور شادی ہو جائے تو بھی بہتر ہے. جی, اگر وظیفہ بتا دیا جائے ہاں جی, کہ شادی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. ہاں جی, آپ یہی بتا دینا کہ وہ نہ ادھر رشتہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, یا نہیں کوئی اور کوئی راستہ نکلا ہے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری پیاری بہن یہ کال کر رہی تھی اور اپنی بیٹی کے متعلق پریشان تھی کہ پھپھو کے گھر منگنی کی ہے اور 6 سال ہو گئے ہیں. کیا کریں, وقت ہی ایسا آ گیا ہے, فیصلہ لینے میں لوگ بہت دیر لگا دیتے ہیں, بہنیں بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. لیکن مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں, سارا مقدمہ ساری بات یہ سن چکے ہیں, تو اب مفتی صاحب سے ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں. میری بہن حقیقت جو ہے اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا, آپ جانتی ہیں اور بہتر طریقے سے آپ جانتی ہیں. اور بچے کے والدین بھی اس لیے جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ بچہ کام کوئی نہیں کر رہا, تو جب وہ ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا تو اس صورت میں پھر آپ کیسے یہ امید رکھتی ہیں کہ وہ شادی کر دیں بچے کی. تو آپ ان سے ایک بار پوچھیں, ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیں کیا پروگرام ہے ان کا, وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے. اگر ان کی طرف سے مثبت جواب نہیں ہے تو آپ کوئی اور رشتہ دیکھ لیں, مناسب کوئی اور رشتہ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اور ظاہر ہے اس انتظار میں بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے, تو آپ اسی انتظار میں تو نہ بیٹھی رہیں. اور حقیقت, میں نے جو پہلے جملہ بولا ہے کہ آپ حقیقت جو ہے وہ سامنے ہے, اس کا سامنا کرنا سیکھیں. جب وہ بچہ فارغ ہے, کوئی کام نہیں کر رہا, ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا, تو اس کے والدین بھی کیسے جو ہے وہ اس کی شادی کر دیں. کل کو پھر اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ بچی کو خرچ نہیں دیتا, گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہا. تو میری بہن یہ سارے معاملات سوچ سمجھ کے, ابھی منگنی ہوئی ہے اور نکاح تو نہیں ہوا, رخصتی بھی نہیں ہوئی, تمام چیزیں
آپ کے سامنے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو اس رشتے کو کنٹینیو رکھیں, ورنہ آپ کسی اور جگہ پہ مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پیلے کر دیں. جی, تو مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. آپ کے پاس سارے حق محفوظ ہیں, ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا, لیکن تھوڑا سا عقل و فہم و شعور و ادراک سے بھی فیصلہ کر لینا چاہیے. اور دیکھنے والے لوگوں سے بھی گزارش ہے جو ایسے معاملات کرتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں, بہنیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر آپ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو کل کو آپ کو بھی اسے فیس کرنا پڑ سکتا ہے. دنیا مکافات عمل ہے, تو اس لیے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا زیادتی یا ظلم کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر آزمائش نہ آ جائے. تو بیٹیوں کی عزت کیا کریں, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. بہنوں کی عزت کیا کریں, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی, تاکہ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, مجھے آپ سے تھوڑا پوچھنا تھا کہ میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور کافی قرض بھی ہے مجھ پہ, تو عزت کے لیے اگر آپ کو وظیفہ بتائیں. ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ان کی ڈیتھ کو؟ تقریباً 7-8 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور صرف رزق کے لیے وظیفہ جاننا چاہتی ہیں میری بہن آپ؟ جی, میں جاب کرتی ہوں لیکن پھر بھی کافی تنگی ہے, تو کوئی رزق میں اضافے کے لیے کہ باعزت طریقے سے. اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. میرا نام عالیہ ہے. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام رخسانہ. چلیں, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ بہن کال کر رہی تھیں اور رزق کے متعلق پریشان تھیں. برکت نہیں ہے, جاب بھی کرتی ہیں, محنت بھی کرتی ہیں, کوشش بھی کرتی ہیں, لیکن وہ برکت جو یہ چاہتی ہیں وہ نہیں. تو علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ بہن کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے معاملات میں آسانیاں اور فراوانیاں فرما دے. کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ ہمیں بھی, ہمارے بھی شوقین ہوتی ہیں. ہماری یہ بہن ظاہر بیوہ ہیں اور پھر اس کے باوجود محنت کر کے اپنا جو ہے نا وہ رزق اور روزی کا جو ہے نا کے لیے کوشش کرتی ہیں. میری بہن دل سے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ جو بھی جاب کرتی ہیں آپ کے لیے آسانیاں ہوں. بہن آپ ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں 50 مرتبہ, اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. دن میں 500 مرتبہ ہو جائے گا. جب نمازیں رہ جائیں تو آپ نے جب نمازیں ادا کرنی ہیں تو یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق میں فراوانی پیدا فرمائے گا. اب آپ کا جواب مکمل ہو گیا. اب میں مخاطب ہوں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں نظر رکھنا چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات دینے جائیں تو پھر دیکھیں ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ تم اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. گھر میں گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ ذرا زیادہ بنا لو. اپنے ہمسایوں کی طرف بھی بھیج دو. ہو سکتا ہے ان کے بچے ضد کر بیٹھیں اور ان کے پاس لانے کے لیے جو ہے وہ اسباب نہ ہوں, تو لہٰذا ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے. ایسے سفید پوش گھرانے, خاص طور پہ یتیم بچے اور بیوہ عورتیں, ان کا ہم پر حق ہے, ہمارے مال پر حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی, اور اسی کا نام اسلام ہے. جی, تو بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے مفتی صاحب. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی, یہ آپ استخارہ پروگرام میں, آپ کی کال لائیو ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. میری بیٹی ہے فیکا, اس کا نام ہے. میں نے اس کے رشتے کے بارے پوچھنا ہے. جی, اس کا رشتے آتے ہیں, دیکھ کے چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے. پھر شو میں جو بتا رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں, لیکن اس کا بہت 8 سال سے ہم اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, بیٹی کا نام اور والدہ کا نام بتا دیجیے. میرا نام سریا اختر ہے, بیٹی کا نام فیکا ہے. ٹھیک ہے. ایک رشتہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا نام ہے لڑکے کا سراج, اور میری والدہ کا نام ہے منور. اس کا ذرا صاحب لا کے بتا دیں کہ وہ صحیح رہے گا.
چلیں جی، آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اور میری بہن اتنی انسٹنٹلی حساب وغیرہ نہیں لگایا جاتا، یہاں پھر صرف استخارہ اور وظائف تعلیم کیے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب نے آپ کا سوال سن لیا، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. استخارہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں آپ خود کریں، اور بڑا آسان سا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، زیادہ مشکل نہیں ہے. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے، اے اللہ یہ معاملہ، وہاں پہ اپنی بیٹی کا نام لیں، اپنا نام لیں، اس بچے کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام لیں کہ ان کا آپس میں ہم جو ہے وہ رشتہ جوڑ دیں تو کیسا رہے گا. یہ دعا کر کے آپ دائیں کروٹ لے کر سو جائیں. مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خواب میں اشارتاً بتا دیا جائے گا. اگر سمجھ میں نہ آئے اشارہ تو دوبارہ کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں آپ پوچھ لیجئے گا، آپ کی رہنمائی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کر دیں گے. جی، تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے، اور میں مفتی صاحب سے دعا کے لیے درخواست کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یا رب العالمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا رب العالمین، ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی مختلف حوالوں سے پریشان تھے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو بے عمل ہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. بے نمازیوں کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. یا رب العالمین، جو بچے بچیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما، بچیوں کے نصیب اچھے فرما. یا رب العالمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوئی نور چینل کی تمام انتظامیہ، سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. کووڈ والے حالات میں میرے مولا امت مسلمہ کی مدد فرما. یا رب العالمین، اس وبا سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.